جو اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹیز میں جاتی ہیں آئے دن سنتے یار یہ ہراسمنٹ یہ ویسے ساری دنیا میں ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اوپر سے لوگوں کی طرف سے تانے اور عدالتوں اور تھانوں میں رسوائی، یہ کیا ہے؟ شاید بھی رات والی ایپیسوڈ دیکھی ہے آپ نے کیس نمبر 9 کی؟ نہیں یار، رات نہیں میں دیکھ سکا۔ اوہو یار شاہ صاحب آپ نے مس کرایا، کیا زبردست تھی۔ اب روہت گواہی دینے پہنچ گیا عدالت میں۔ اب دیکھیں کہ روہت اس کیس کا اتنا اہم ترین گواہ ہے، لیکن عدالت میں اسی کو مجرم ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں بڑی حیرت والی بات ہے، یہ تو ہو گیا آپ کا ڈرامہ، لیکن سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ریپ وکٹمز ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو اس کیس نمبر 9 میں دکھایا گیا ہے۔ ایاز جو دکھایا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں۔ یہ HRCP ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے 2023 اور 24 کی۔ اس کے مطابق جو ریپ کے رپورٹڈ کیس ہیں وہ ہیں 6624 اور دوسرا ادارہ ہے SSDO سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ پاکستان۔ اس کی رپورٹ کے مطابق جو رپورٹ ہوئے ہیں ریپ کے کیسز وہ ہیں 5336۔ اب یہ رپورٹڈ کیس ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ کم از کم اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمت کر لیتے ہیں اور عدالتوں تک تھانے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں، جو لوگ خوف کے مارے اپنی عزت کے لیے کہ ہماری بدنامی ہوگی وہ رپورٹ ہی نہیں ریپ کیسز کی کراتے، اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کوئی نہیں۔ شاہ صاحب آپ نے جتنی بھی بات کی ہے دکھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی آلریڈی زیادتی ہوئی ہو، اوپر سے لوگوں کی طرف سے تانے اور عدالتوں اور تھانوں میں رسوائی، یہ کیا ہے؟ اتنا ظلم کیوں ہے؟ اچھا، آپ نے ابھی بات کی تانوں کی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تانا زنی اور یہ چیزیں تو ہمارے ویسے ہی کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم لوگ، ہماری اگر دیکھا جائے نا تو ہماری سب سے فیوریٹ ہابی بھی یہی ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، وہ بدقسمت خاتون جو بھی ہے، اس کو یہ معاشرہ بجائے یہ کہ کوئی ہمدردی کرے، اس کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں، اس کا ماضی، اس کا کریکٹر، یہ ایسی چیزیں نتھی کر دی جاتی ہیں کہ بیچارہ وکٹم ایک تو وہ ویسے ظلم کا شکار، اوپر سے لوگوں کی باتیں۔ اسی وجہ سے لوگ کیس رپورٹ کروانے نہیں جاتے اور جو یہ مجرم ہے دندناتے پھرتے یہ بچ جاتے ہیں۔ یہ بہت گہری اور حقیقت بات بتائی ہے، ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، خواتین گھر سے باہر جاب وغیرہ کے لیے جاتی ہیں، جو اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹیز میں آئے دن سنتے ہیں گھر سے نکلنے سے لے کر جہاں تک انہوں نے جانا ہوتا ہے ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا اس کی کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی؟ یار یہ ہراسمنٹ یہ ویسے ساری دنیا میں ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں چونکہ وہ بہت دیر سے آئیں۔ فار ایگزامپل جیسے خواتین جابز کی طرف، جس وقت یہ آپ کے یہ مالز وغیرہ بنے ہیں تو اس سے پہلے صرف آفیسز میں جابز کے لیے خواتین نکلتی تھی، یا ٹیچر ہوتی تھی یا ڈاکٹر۔ جو عام گھروں کی جن کی تعلیم کم ہوتی تھی، وہ بچیاں جب جابز وغیرہ کے لیے نکلیں، ان کے لیے زیادہ پرابلم شروع ہوئی۔ ہراسمنٹ تو شروع سے ہی ہے، ہر لیول پہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے بڑے خواتین بہت جو اونچے عہدوں پہ رہی ہیں، انہوں نے اپنی
اپنی جو زندگی کے واقعات بتائے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المی ہے. ہراسمنٹ کی جہاں تک آپ نے اور بات کی ہے, بھائی ایک خاتون, ایک بچی گھر سے جاب کے لیے نکلتی ہے, آپ یقین کریں چاہے وہ باپردہ ہے, چاہے اس نے کوئی جینس پہنی ہے. ہمارا معاشرہ بھی ایسا نہیں کہ یہاں کوئی ننگ دھڑنگ خواتین نکلے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک ہمارے معاشرے میں بہت ساری سوشل ویلیوز ہیں. ان کو گھر سے نکلنے سے لے کر اپنے آفس, اپنی یونیورسٹی, جہاں بھی انہوں نے جانا ہے, اس دوران جو کچھ سہنا پڑتا ہے, اور وہاں جا کے جتنا وہ وقت گزارتی ہیں, ان کو جو سننا پڑتا ہے, جو برداشت کرنا پڑتا ہے, یہ انتہائی تکلیف دہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں کوئی آج کی نہیں ہے. یہ اب میں اس میں کیا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں, ہر طبقہ اس میں شامل ہے. ہر کسی آپ کو کسی ایک اسپیسیفک ایریا کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. جہاں جائیں, جہاں خواتین کام کرتی ہیں, میں آپ کو بتایا, چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہے, چاہے وہ ٹیچر ہیں, چاہے ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئے دن تو آپ واقعات سنتے ہیں. ٹھیک ہے شاہد بھائی, قانون جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ کتنے ذمہ دار ہیں. بس یار, ہم بھی مرد ہیں, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم خود کو اس سے بری زبانی قرار دے سکتے ہیں. صرف اتنا پیغام ہے کہ یار جو یہ بچیاں نکلتی ہیں گھر سے, یہ کسی نہ کسی مجبوری میں نکلتی ہیں. یہ کوئی شوقیہ کوئی نہیں جاتا. جاب 10 گھنٹے 12 گھنٹے مردوں کے لیے مشکل ہے, یہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں. تو پلیز عورتوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں, ان کو عزت دینا سیکھیں. تو بہت سارے مسائل ان خواتین کے ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو دوستو, صرف قانون کا ہونا کافی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کی سوچ, ہماری تربیت اور ہمارے رویے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. جب تک ہم خود اپنی سوسائٹی میں رسپیکٹ, سمجھ اور انسانیت کو برقرار نہیں رکھیں گے, تب تک ظلم اور نفرت کے یہ معاملات برقرار رہیں گے. ہر کیس نمبر 9 صرف ٹی وی یا پوڈ کاسٹ کا حصہ نہیں, یہ ہماری اصلی زندگی میں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں نہ صرف قانون کا سہارا لینا ہے, بلکہ اپنی سوچ اور رویے کو بھی سدھارنا ہوگا, تاکہ ہماری خواتین اور ہماری سوسائٹی سیف اور سیکیور فیل کریں.